کہ 6 دن میں 6000 بم یہ ظالم اسرائیلی حکومت غزہ پر برساتی ہے. 6 دن میں 21 لاکھ کی آبادی ہے. 10 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. 10 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. اور وہ ظالم حکومت کہہ رہی ہے کہ تم اب نارتھ غزہ سے ساؤتھ غزہ کی طرف چلے جاؤ. لوگ بسوں میں جا رہے تھے تو کل بسوں پر بم ڈال دیا گیا. آج معلوم ہوا اخبارات اور میڈیا کہتا ہے کہ غزہ میں 1537 فلسطینیوں کی جانیں چلی گئی، جس میں 500 بچے تھے، 275 خواتین ہیں، 6612 زخمی ہیں. یہ صرف 6 دن کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. اور یہ دنیا جو بڑی ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے، یہ دنیا جو بڑے فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتی، حقوق کی بات کرتی ہے، آج یہ بڑے بڑے ممالک آج خاموش بیٹھے ہیں، گونگے ہو چکے ہیں، اندھے بن چکے ہیں، بہرے بن چکے ہیں کہ جس سرزمین کے پاس کچھ نہیں ہے، آج آپ نے وہاں پر 6 دن میں 6000 بم برسائے، 1537 لوگوں کی جانیں چلی گئیں، 500 معصوم بچے، 275 خواتین کی موت اور 6612 لوگ زخمی ہے. پینے کا پانی نہیں ہے 20 لاکھ 21 لاکھ لوگوں کے پاس. اگر آپ کے پاس 2 دن پانی خراب آیا تو آپ 25 فون کرتے اپنے سیاسی نمائندوں کو، مجلس کے ذمہ داروں کو کہ آ کے دیکھو ذرا پانی پی کے بتاؤ. پینے کو پانی نہیں ہے میرے بھائی، کھانے کو کھانا نہیں ہے غزہ کے لوگوں کے پاس. اسپتال میں دوائیں ختم ہو چکے ہیں، آکسیجن تو دور کی بات. اور یہ ظالم، یہ زائنسٹ لوگ کہتے ہیں غزہ کے لوگوں سے کہ تم نارتھ غزہ سے نکل کر ساؤتھ غزہ میں چلے جاؤ. پوری بلڈنگیں برباد، بے گھر ہو چکے ہیں. ہم نظارے دیکھ رہے ہیں کہ 10-11 سال کا بچہ زخمی ہے، باپ زخمی ہے. بجائے باپ اپنے بیٹے کو ہمت دلائے، 12 سال کا بچہ کہہ رہا ہے کہ ابا رونا بند کرو، میں اچھا ہوں. بلڈنگ گری بھی ہے، بلڈنگ کے ملبے سے لاشیں نکل رہی ہیں، معصوم بچوں کو نکالا جا رہا ہے. مگر دنیا خاموش ہے. دنیا خاموش ہے. جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں یہ دولت مند ممالک، کیونکہ مرنے والا فلسطینی ہے. یقیناً جو تشدد ہوگا، وائلنس ہوگا، ہم کنڈیم کرتے اس کو، چاہے کوئی بھی کرو. وائلنس راستہ نہیں ہے. مگر یہ بتاؤ یہ کون سے وائلنس ہے؟ یہ تو نسل کشی ہے. یہ تو آپ ان کو ختم کر رہے ہیں، آپ ان کو بالکل ختم، صفحے ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایتھنک کلینسنگ ہو رہا ہے فلسطینیوں کا. میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ 2016 سال سے غزہ میں محاصرہ ہے. 16 سال سے کوئی باہر جانا ہے تو اس کو پرمیشن، کوئی اندر آنا ہے تو اس کو اجازت لینا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا نا کووڈ میں کیا ہوا تھا. کووڈ میں کیا ہوا تھا کہ کووڈ میں بغیر پاس کے کوئی نہیں نکل سکتا تھا. 16 سال سے فلسطینیوں کو اس طرح کا برتاؤ کیا جا رہا ہے. پینے کا پانی نہیں ہے، لائٹ ان کی بند کر دی گئی کیونکہ اسرائیل کے پاس سے بجلی آتی ہے. 16 سال سے محاصرے میں ہے. ارے سمندر ہے، مچھی نہیں پکڑنے دیتے یہ زائنسٹ لوگ. اور اس 21 لاکھ میں 50% آبادی 18 سال کی 20 سال کے نوجوانوں کی ہے. اور آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ 2008 سے 6407 فلسطینیوں کو زائنسٹ لوگ مار دیے، جس میں سے 18 سال کے کم عمر 1437 بچے تھے. اور اب اسرائیل ایک فاسفورس چیز آتی اس کا بم گرا رہا ہے. یعنی جب وہ گرتا ہے تو بلڈنگ کو پگھلا دیتا ہے، اگر جسم پر گرتا ہے تو چمڑی سے ہڈی کو گلا دیتا ہے.
یہ ظلم غازہ کے لوگوں پر کیا جا رہا ہے، اور امریکہ، برطانیہ، یہ یورپ، یہ فرانس جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، آج گونگے بن کر بیٹھے کہ معصوم لوگوں کو 80 سال سے لڑ رہے ہیں اپنی فلسطین اور مسجد اقصی اور بیت المقدس کے لیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات کہنا ضروری تھا، اس لیے ضروری ہے کہ اگر غزہ کا نام آئے، فلسطین کا نام آئے، مسجد اقصی کا نام آئے، بیت المقدس کا نام آئے، اور تمہارے اور ہمارے دلوں میں حرارت ایمانی پیدا نہیں ہوئے، تو پھر تم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ اگر ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے، ہم دور ہیں، مگر جذبات سے کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ اگر جذبات بھی نہیں ہے تو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آقا نے فرمایا کہ تم منافق ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم منافق ہو۔ وہ انبیاؤں کی بیشت کی سرزمین ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان اور عیسیٰ علیہ السلام کی بیشت کی سرزمین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں پر ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کعبۃ اللہ کو طوفان نوح کے بعد اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو بنایا، اور 40 سال کے بعد اللہ کے حکم کے بعد مسجد اقصی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا۔ اور دنیا کو ہم بتانا پڑے گا کہ ہمارا رشتہ فلسطین سے، غزہ سے، مسجد اقصی سے، بیت المقدس سے کیا ہے۔ جب تک قرآن میں وہ آیات ہے کہ اسریٰ بعبدہ، جب تک قرآن میں یہ سورہ رہے گا، صبح قیامت تک ہمارا رشتہ فلسطین اور غزہ سے رہے گا۔